سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی مقطع کے اعتبار سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ایک شعر ہے کہ موت اب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی ٹھوکریں ہم کھائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں اور پھر وہاں سکون کی زندگی جئیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے کی کیا شان ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جو بندہ پہنچ گیا یقیناً کامیاب ہو گیا اور بھلائیوں کو پانے والا ہو گیا، منبع برکات پر پہنچا، اس جگہ پہنچا کہ جہاں سے ساری دنیا کو فیض ملتا ہے، ساری دنیا پر جود و کرم کا سلسلہ جہاں سے جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی باادب ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج سلسلے کا عنوان ہے طاقت ایک نعمت۔ بہت ساری ڈائمنشنز ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کچھ لوگ بول کر اپنی بات سمجھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ بول نہیں پاتے۔ ایک طاقت تحریر کی ہے، ایک طاقت تقریر کی ہے، ایک طاقت یہ ہے کہ بندہ رب العالمین جل وعلا کی عطا کی ہوئی طاقت کو اس کی عبادت میں گزارے، جسم کو عبادت میں لگائے اور روحانی طاقت کو حاصل کرے۔ آئیے یہیں سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، مولانا نقیب عارف مدنی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور عبادت کی طاقت پر بات کرتے ہیں۔ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، یہ ایک کیسی طاقت ہے کہ بندے کو کہاں پہنچاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بات فرمائی کہ طاقت کئی عنوانات سے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حسن اخلاق کی ایک طاقت ہے، خاموشی کی طاقت ہے، پھر ذکر اللہ کی طاقت ہے۔ تو جتنی بھی بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب میں ایمان کی ایک طاقت، حلاوت رکھی ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارک میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، صحابہ میں تمہیں کیا خبر نہ دوں بہترین عملوں کی، اعمال میں جو سب سے بہترین چیز ہے۔ اچھا، وہ جو عمل ہے جو بتائیں گے تو حضور فرمائیں گے نہ اس میں کوئی طاقت لگتی ہے، لیکن اس پڑھنے کی بڑی طاقت ہے۔ بندے کی طاقت خرچ نہیں ہوتی، لیکن وہ عمل بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا اعمال میں سب سے بہترین عمل کی تمہیں میں خبر نہ دوں، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور وہ عمل تمہارے رب کے نزدیک بڑا ستھرا ہے، بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ اور فرمایا وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والا عمل ہے وہ۔ اور پھر فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ واہ واہ۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، کہ کیا فرمایا کہ تم دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو، تم انہیں مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں۔ اس سے بھی بہتر عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جب ارشاد فرمائیں تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اتنا عظیم عمل؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، سبحان اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے درجے بلند کرنے میں سب سے اہم ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے، دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنے سے افضل ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا ستھرا ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ اب ذکر اللہ میں الحمدللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، قل هو اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے وہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں اگر میں وہ حدیث پاک ساتھ ذکر کروں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جنہیں خادم رسول کہا جاتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبوک، ہم حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے۔ اس دن عجیب منظر دیکھا کہ فطلعت الشمس بدیاء وشعاع ونور لم یرہا طلعت فیما مضی بمثلہ، کہ سورج اتنی آب و تاب سے چمکا، ایسی نورانیت اور اس کی ایسی چمکیلی شعائیں کہ اس سے پہلے ایسا سورج کو ہم نے دیکھا نہیں۔ صحیح۔ تو فاتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل حضور کی خدمت اقدس میں آئے تو حضور نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل، ما لی اری الشمس اليوم طلعت بدیاء ونور وشعاع لم اراہا طلعت فیما مضی، کہ میں آج سورج کو اتنا آب و تاب سے چمکتا دیکھتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے تو ایسی اس کی چمک نہیں دیکھی گئی۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی ان ذالک ان معاویہ تبنا معاویۃ اللیثی مات بالمدینہ اليوم، کہ حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی مزنی آج مدینے میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ قال وفیما ذالک، تو حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے 1000 فرشتے آئے ہیں، عمل کیا کرتے تھے؟ اب جو عمل بتایا، حضرت جبریل کہنے لگے کان یکثر قراءۃ قل ھو اللہ احد فی اللیل والنہار، کہ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے قیام میں قعود میں وہ کثرت سے قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی صفات کا تذکرہ۔ جیسے وہ مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی جب ان کو امیر بنا کے بھیجا گیا، امیر قافلہ، تو وہ ہر نماز میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ تو یوں کرتے رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ کیوں پڑھتے تھے۔ اچھا جی۔ جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا اس میں میرے رب کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو بتاؤ اسے اس سورت سے پیار ہے تو اللہ کو اس سے پیار ہے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بڑی طاقت، عظمت، روحانیت ہے، تو یہ اس ذکر سے بندے کو اپنی زبان تر رکھنی چاہیے، اپنے مولا کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حضور نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اگر اس رب کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر کریں گے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ اب اگر مختلف پہلوؤں سے دوسری طرف بھی جائیں تو اسی طرف جانے سے پہلے اسی طرف آئیں اور مثالوں کی حدیث مبارکہ بھی آپ سے ہی سنی جائے، جو بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ ہے، جس میں 2 کلمات خیر کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ، 2 کلمے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ کلمے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے، جب نیکیاں تولی جائیں گی تو اس وقت بڑے بھاری نکلیں گے، طاقت پتہ چلے گی۔ اور فرمایا خفیفتان علی اللسان، پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، جب پڑھیں گے تو زبان پر جاری ہو جائیں گے، بڑے آسانی سے پڑھے جائیں گے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ اب جب ایسی گفتگو ہوتی ہے تو صحابہ بھی کہ اتنی عظیم صفات اللہ کو پسند، زبان پہ ہلکے، میزان میں بھاری، تو اب جب جستجو پیدا ہو گئی کہ اتنے عظیم کلمے، تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بندہ رب العالمین جل وعلا کے ناموں کی، تسبیحات کی کثرت کرے نا، یقین کیجئے اس کی زندگی کو ایسا سکون ملتا ہے۔ ایک تو ہے بندے کی جسمانی طاقت، لیکن آپ دیکھیے
کہ بندہ جسمانی طور پر تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جائے نا اور روحانی پاورز اس کے ساتھ ہوں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ ملاحظہ کیجئے یا ذہن میں لائیے وہ واقعہ جب مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا کہ آپ کے والد گرامی دو عالم کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خادم تقسیم فرما رہے ہیں، جا کے آپ بھی لے لیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے تک جب یہ بات پہنچی کہ حضرت فاطمہ آئی تھی اور اس طرح کا معاملہ تھا تو نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نہ بتا دوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی اب غلام تو مل جائیں گے، وہ دنیا کے کاموں میں معاون ہوں گے، لیکن روحانی پاور بڑھانے والی چیز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. اور اس وقت نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو یہ کلمات سکھائے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں 33 مرتبہ کی حدیث مبارکہ میں آیا، بعض میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا بھی ذکر آیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے بہتر نہ بتا دوں، وہ بات نہ بتا دوں جو اس سے زیادہ تمہاری مددگار ہو. تم اگر وہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باقی غلاموں سے اور ان خادموں سے مستغنی کر دے، بے پرواہ کر دے، ان کی حاجت ہی نہ رہے. اللہ رب العالمین جل وعلا میں اپنے ذکر کی برکت نصیب فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور غذا سے جسم کو طاقت ملتی ہے، فرمایا ایسے ہی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے جسمانی غذا لینے سے جسم طاقتور ہوتا ہے ایسے ہی روحانی غذا لینے سے روح طاقتور ہوتی ہے. اور پھر وہ روحانی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہم ذکر کرنے والے بن جائیں. اللہ کرے کہ کلام اللہ، وہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اگلے ڈائمنشن کی طرف آتے ہیں، اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بہت ساری طاقتوں سے نوازا ہے مہروز بھائی، ان میں ایک طاقت ہے بندے کے الفاظ کی طاقت. جی، یہ الگ ہی اثر رکھتے ہیں اور ان میں الگ ہی جادو ہے. بیان کو حکمت بھی کہا گیا، سحر بھی کہا گیا. انسان الفاظ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی طاقت سے سامنے والے کے خیالات کو بالکل تبدیل کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کے افکار بالکل تبدیل کر دیتا ہے. کبھی اس کو اپنا اہم ذہن بنا لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تقریر سنانا شروع کرے، ہم کچھ بھی اپنے ذہن میں لے کر آئے ہوں، اس کی تقریر کو سن کر اسی کے ہو جاتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک شعر عرض کیا گیا کہ جس سے باتیں کی اسی کا انہی کا ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے جس پر اسلام کو پیش فرمایا اور جس نے نبی پاک علیہ السلام سے دلائل اسلام کا مطالبہ کیا، پھر نبی اس سے جب اسے شرف ہم کلامی نصیب فرمایا تو پھر بات یہ ہوئی کہ جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا. واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے. یہ پر تاثیر تقریر زندگیاں بدل دیتی ہے، کیا کہیں گے؟ جی